السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ EOBI پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے پینشن میں اضافہ کیا جائے، فوری طور پر 8,500 کے بجائے 25,000 روپے ماہانہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کارڈ بنایا جائے تاکہ پینشنر کو کوئی مشکل نہ ہو، وہ اپنا علاج کروا سکے۔ آپ دیکھ رہے تھے پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ ابھی آپ کو دکھواتا ہوں تمام پینشنر ایسوسیشن کے عہدیداروں کی گفتگو جو انہوں نے اس موقع پر کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ 25,000 روپے پینشن کی جائے اور اس کے ساتھ ہی جو میڈیکل کارڈ بنایا جائے تاکہ بزرگ شہری اپنا علاج کروا سکتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آئے آپ کو سنواتا ہوں ان کی گفتگو۔ بیٹھ جائیں گے اور اپنے حقوق، بچے ہمارے ہیں، خدا نخواستہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کون سنبھالتا ہے؟ کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے، ہم ہی سنبھالتے ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں وہ سنبھالتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر واقع اور اپنے مطالبات کے کوشاں رہیں۔ میں اپریل 22 میں، کیونکہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو 1,000 روپے ملتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے بہت تھے۔ جب میں 55 ایئرس کی ہوئی تو میں گئی آفس، ملیر آفس، تو وہاں میں نے خود ان کو بتایا کہ مجھے ہسبینڈ کا بھی ملتا ہے اور اب میں اس قابل ہوئی ہوں کہ مجھے پینشن ملے۔ تو انہوں نے پھر مجھے ڈائریکٹر کے پاس بھیج دیا۔ میں ڈائریکٹر کے پاس گئی، میں نے بات کی، انہوں نے کہا بالکل وہ ان کا وہ تھا پینشن، وہ آپ کا حق ہے، یہ آپ نے جو جاب کی ہے اس کا حق ہے آپ کا پینشن۔ جب اپریل 2022 میں مطمئن تھی، اس کے بعد پھر میں نے کوئی ایسی بات نہیں، جب اپریل 2022 میں بند کیا ان لوگوں نے ڈیور پینشن، تو میں نے کہا میں اپنے حقوق کے لیے کیوں نہ اٹھوں۔ پھر علمدار بھائی نے مجھے تھوڑا سا انکریج کیا کہ جائیں آپ وفاقی محتسب اعلیٰ کے پاس جائیں، پہلے لیٹر بھیجیں، پھر ہم نے آن لائن بھی لیٹر بھیجا، پھر اس کے بعد ان سے گئی ملنے کے لیے۔ وہ وہاں کے جج جو تھے بڑے اچھے سے سن رہے تھے، لیکن ان کے پاس ایک بیٹھا ہوا تھا سیکریٹری، وہ کہہ رہا آپ کیس کر دیں۔ میں نے کہا کیوں کروں کیس، کہ ہمارا حق ہے، آپ لوگوں نے یہ پورا صحیح کرنا ہے۔ کافی دیر ان سے فائٹ ہونے لگا، اچھا میں 29 دن میں بتاؤں گا، 30 دن میں بتاؤں گا۔ پھر ان لوگوں سے بات، ایفا والوں سے بات ہوتی رہی۔ تو یہ بھی شکر ہے کہ ایفا والوں کے محنت سے اور ان کے ہمیں انکریج کرنے سے میں نے کہاں لیٹر نہیں بھیجا۔ کسی کو اتنا نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کبھی یا پھر بھیج رہی ہوں، کبھی ملیر بھیج رہی ہوں، کیونکہ مستقل ہی لگی ہوئی، اور اپنے ساتھ جتنی بہنیں تھیں ان کو بھی میں کوشش کرتی رہی کہ آپ لوگ بھی اس طرح کریں۔ تو پھر جب وہ ہوا، جب پینشن ملی، ڈیور پینشن شروع ہوئی، تو ہمیں خوشی ہوئی، شکر الحمدللہ کہ ہمارا حقوق جو ہے مانا انہوں نے۔ تو اس لیے آج میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اس میں انہوں نے بہت انکریج کیا مجھے، اور میں ایفا والوں کا بھی بہت ہمت بڑھائی، ان کی کوششوں سے، ان کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اب ہماری سب خواتین سے گزارش ہے، کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کبھی کوئی بات ہو، تو آپ خود کو بااختیار سمجھیں، ان ڈرائیو بلائیں، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے، اگر نہیں ہے تو آ کے کچھ شیئر کریں، آپ اپنا مسئلہ شیئر کریں ہم سے، تو ان ڈرائیو لائیں، کار سے آئیں جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑی بہت تو، لیکن اپنے حقوق کے لیے تو آپ کو کوشش کرنی ہے نا۔ اب میں جو ہے EOBI سے جو ہمارے مطالبات ہیں، EOBI جو ایک پینشنرز کا ادارہ ہے جس میں ہمارے پیسے روز ہر مہینے تنخواہ سے کٹتے ہیں اور وہ وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ ہمیں دینے پہ اعتراض کرتے ہیں، کیوں، کس لیے، ہمارے حق کو غصب کیوں کر رہے ہیں وہ؟ تو ان سے ہمارا مطالبہ EOBI پینشن میں فوری طور پر اضافہ کر کے کم از کم 25,000 ماہانہ کیا جائے، اور ملک بھر کے نجی اداروں اور ان کے تمام ملازمین کی EOBI میں رجسٹریشن، ان کے اجران سے کنٹریبیوشن کی وصولی، اور ہر بیمہ دار فرد یعنی انشورڈ پرسن کو EOBI رجسٹریشن کارڈ P103 کا اجرا یقینی بنایا جائے۔ EOBI پینشن منصوبہ کو ہمگیر یونیورسل بنا کر 18 تا 45 برس کے ہر برسر روزگار پاکستانی کی EOBI میں انفرادی سطح سیلف رجسٹریشن پر رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن ادا کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز BOT میں ایفا کو نمائندگی دی جائے۔ یہ لوگ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے نا میٹنگ میں جو باتیں ہوں گی آگے باہر کھلیں گی، کتنے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کہ ابھی انہوں نے بتایا نا ملکہ نے، کہاں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے نہیں شامل کرتے ہیں یہ لوگ۔
EOBI کے موجودہ بورڈ آف ٹرسٹیز BOT کی مدت 2015 میں ختم ہو چکی ہے، لہذا اس بورڈ کو فوری طور پر تحلیل کر کے آجران اور ملازمین کی حقیقی نمائندوں پر ایک نیا بورڈ تشکیل دیا جائے اور ایک حقیقی فریق اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ایپوا کو EOBI میں بورڈ میں نمائندگی دی جائے۔ ہم ایک اور ہے، ہم پینشنرز کو میڈیکل کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ پتہ ہے جو 60 سال کے بعد ہو جاتے ہیں کتنی ہر طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اب کہاں سے انسان 8,500 میں کیا علاج کرائے گا، کیا کھائے گا، کیا بچوں کو دے گا، کیا اسکول کی فیس دے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو ہمیں میڈیکل کی بھی سہولت فراہم کی جائے۔ آپ سب کی آمد کا جتنے لوگ آئے ہیں صحافی برادران ہیں، ان کے معاملات پہ ان کے تو کیسز چل رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکلا حضرات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو فیسیں ملتی ہیں، وہ اسٹے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان معاملات کو بھی کورٹ میں جو کیسز ہیں تقریباً 122 کے قریب کیسز چل رہے ہیں، اور تمام کیسز پہ اسٹے، کبھی کوئی جج صاحب سننے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی وکیل صاحب نہیں آتے ہیں، کبھی ادارے کا کوئی بندہ نہیں آتا، تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً 10 سال سے اوپر ہو چکا ہے اس معاملے کو۔ یہ آپ کے پاکستان میں اس کی بھی ہیئرنگ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ڈیٹ پڑ جاتی ہے اور آگے کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی اس کی۔ ریاض ہیں، اس کے پاس 500 ارب کا کثیر سرمایہ موجود ہے، اور جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، جہاں سے اس وقت جو ریٹرن ریٹ ہے وہ تقریباً 20% ہے، تو 100 ارب سالانہ ان کی انکم اس فنڈ سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ بھی تقریباً متعدد اندازے کے مطابق تقریباً 100 ارب سے زیادہ ہے۔ اچھا، انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور اب جو فنڈ ان کو، ہمارے پاس بیلنس شیٹ ان کی 2019 کی بیلنس شیٹ ہے، جس میں ان کا کنٹریبیوشن 33 ارب سالانہ تھا۔ اب جب 25,000 کی بیسس پہ 1,500 روپے پر امپلائی ان کو جب جمع ہو رہا ہے، تو یہ جو 33 ارب ہے یہ بڑھ کے 60 سے 70 ارب روپیہ ان کو اس وقت مل رہے ہیں کنٹریبیوشن۔ ایک کنٹریبیوشن مطلب ہم لوگ اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ان کی فگرز بھی لیں لیٹسٹ۔ اب ان کے میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ان کی انکم میں جو اضافہ ہوا ہے، جبکہ یہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں پینشن میں وہ 51 ارب کر رہے ہیں ٹوٹل، 51 بلین ایک سال میں، تو یعنی ان کی انکم جو ہے وہ تو تقریباً 150 ارب سے زیادہ ہو گئی، اور ان کا جو ایکسپینسز ہیں وہ 51 ارب پینشن، 3.5 ارب یہ جو امپلائیز کی جو پیمنٹ کرتے ہیں سیلری، یعنی EOBI کے امپلائیز کی سیلری اور پکس، وہ بھی ہمارے اسی فنڈ سے۔ یہ فنڈ ہمارا ہے، یہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں ہے، اس میں یہ ہمارا فنڈ ہے۔ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ورکر اور اس کے آجران دیتے ہیں، جبکہ سیلری جو ہے وہ اسی فنڈ سے دی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے، جیسے کہ ہماری لیڈیز، ہماری جو عہدیدار نے کہا کہ یہ پیمنٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، ان کی سیلریز وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا تقریباً 100 ارب کا جو پروویژن ہے وہ موجود ہے، جس سے یہ ہماری پینشن 25,000 بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میری کیلکولیشن یہ موجود ہے، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو اگر EOBI چیلنج کرے تو ہم ان کے بعد سامنے بیٹھ کے ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ ہماری پینشن 25,000 کر سکتے ہیں آسانی سے، جو ان کا 500 ارب کا سرمایہ ہے اس کو ٹچ کیے بغیر۔ آپ فرما رہے تھے جو پینشن کی تعداد ہے وہ 5 سے لے کے 5.5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ 100 بلین پروویژن جو ان کی ہے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اگر 5.5 لاکھ، تو آسانی سے 25,000 یہ ہماری پینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ ختم ہو جائے گا ہمارا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے پاس موجود ہے، سرمایہ موجود ہے، انٹیکٹ ہے انہوں نے، اور جو بینک کی پرپوزل دی گئی ہے یہ بہت زیادہ ورکیبل ہے۔ بینک اب جب بینک کھولے گا اپنا EOBI تو بینک انویسٹ کر کے زیادہ اس میں پروفٹ کما سکتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے بینکوں میں رکھوا کے اور دوسرے بینک اپنا بھی مارجن لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا بینک جب ہم کھولیں گے اس میں جو پینشنرز کے بچے جو ہیں ان کو پرائرٹی بیسس پہ جاب بھی ملے گی، یہ ایک پورا پیکج ہے۔ تو اس میں آپ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جب ملک ریاض جیسا آدمی اپنا بینک کھول سکتا ہے تو EOBI جس کے پاس 500 ارب روپیہ موجود ہے وہ اپنا بینک کیوں نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے معاملات پہ ان کے تو کیسز چل رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکلا حضرات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو فیسیں ملتی ہیں، وہ اسٹے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ
इन मामलात को भी कोर्ट में जो केसेस हैं तकरीबन 122 के करीब केसेस चल रहे हैं और तमाम केसेस पे स्टे। कभी कोई जज साहब सुनने से इनकार कर देते हैं, कभी वकील साहब नहीं आते हैं, कभी अदारे का कोई बंदा नहीं आता। तो ये मामलात चल रहे हैं, ये तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुका है इस मामले को। ये आपके पाकिस्तान में उसकी भी हियरिंग होती है, लेकिन यह कि डेट पड़ जाती है और आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होती उसकी। रियाज है जो पेंशन की तादाद है वो 5 से लेके 5.5 लाख है, ठीक है ना। अब अगर आप 100 बिलियन प्रोविजन जो इनकी है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर 5-5.5 लाख, तो आसानी से 25,000 ये हमारी पेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो ये कहते हैं कि जी सरमाया खत्म हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पास मौजूद है, सरमाया मौजूद है, इंटैक्ट है इन्होंने। और जो बैंक की प्रपोजल दी गई है ये बहुत ज्यादा वर्केबल है। बैंक अब जब बैंक खोलेगा अपना UBI तो बैंक इन्वेस्ट करके ज्यादा उसमें प्रॉफिट कमा सकता है, बजाय इसके कि दूसरे बैंकों में रखवा के और दूसरे बैंक अपना भी मार्जिन ले, ठीक है ना। तो अपना बैंक जब हम खोलेंगे उसमें जो पेंशनर्स के बच्चे जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब भी मिलेगी। ये एक पूरा पैकेज है। तो इसमें आप अल्लाह से दरखास्त है कि आप इसको हाईलाइट करें कि जब मलिक रियाज जैसा आदमी अपना बैंक खोल सकता है तो UBI जिसके पास 500 अरब रुपया मौजूद है वो अपना बैंक क्यों नहीं खोल सकता, ठीक है ना। तो ये जारी रहेगी